قرآن کہتا ہے، کبھی آپ نے پڑھا ہو، کبھی آپ نے سنا ہو تو آپ کو پتہ ہونا، قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ قرآن کی سورۃ توبہ کے اندر آیا ہے، طویل آیت ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ساری چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارا قربہ قبیلہ، تمہارا وہ تجارت کا مال، تمہارے وہ مکان، تمہاری بیویاں، تمہارا سب کچھ۔ فرمایا اگر اللہ کے رسول کی عزت اور جہاد سے تمہیں پیارے ہیں پھر انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب لائے گا تم پر۔ فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کے محبوب سے اور اللہ کے رسول سے اور اگر دین سے، اگر جہاد سے یہ چیزیں تمہیں پیاری ہیں، فرمایا انتظار کرو پھر اللہ تم پر اپنا عذاب لائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہر بندہ اپنے ایمان کو جھنجھوڑے، ہم کس حال میں رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، پتہ نہیں خبر ہے کسی نے آنا بھی یا نہیں آنا، لیکن حضور ضرور آئیں گے۔ آج ماں مر جائے تو بیٹی نہیں جاتی قبر میں، باپ مر جائے تو بیٹا نہیں کہتا ہے مجھے قبر کے اندر دفن کرو، لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا کا کوئی نہیں آئے گا رشتہ دار، لیکن گنبد خضرا والے مدینے والے آئیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پر تماچا مار دیا تھا۔ آج جو امن کا درس دیتے ہیں وہ یہ بھی باتیں قوم کو سنائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے باپ کے منہ پر زبردست تماچا مارا۔ حضور نے فرمایا صدیق تو نہیں جانتا تیرا باپ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ باپ ہے، جب اس نے آپ کی گستاخی کی ہے پھر وہی باپ نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی باپ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ باپ نے حضور کے بارے میں بات کی، عبداللہ کو پتہ چلا، بیٹے کو پتہ چلا، بیٹا آیا، جناب مدینہ کا جو رستہ جاتا تھا مدینے کے باہر یہ بات ہوئی تھی، اب وہ فوراً دوڑا، دوڑتے دوڑتے مدینے کے اس رستے پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے قافلہ گزرنا تھا۔ عبداللہ وہاں کھڑا ہے، باپ آ رہا ہے، باپ کافر تھا، بیٹا جناب مسلمان تھا، حضور کا غلام تھا۔ جیسے ہی باپ آیا عبداللہ نے تلوار نیام سے نکال کر باپ کے یہیں پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک ورنہ یہیں تیری گردن اڑا کر رکھ دوں گا۔ باپ کو بیٹا جناب گربان سے پکڑ کر کہہ رہا ہے، فرمایا یہی کہے کہ میں جناب ذلت والا ہوں، میں رسوا ہوں، میں ذلیل ہوں کائنات کے اندر، حضور کی عزت ورا الورا ہے، فرمایا یہ بات کہہ ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضور آئے، حضور کے صحابہ آئے، اس عبداللہ بن ابی نے حضور کو فرمایا کہ اے محمد بن عبداللہ آپ کا غلام یہ کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں اپنے باپ کو گربان سے پکڑے ہوئے ہو؟ کیوں ننگی تلوار تم نے تانی ہوئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ باپ نہیں ہے، یہ تو بدبخت ہے، جب تک یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں اس وقت تک میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ سنیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، غزوہ احد کا موقع تھا، حضور کے صحابہ نے بھی حضور سے پیار کیا ہے۔ یہ کون سا پیار ہے کہ حضور کی گستاخی ہوتی رہے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہے؟ یہ ایسی تقریریں ہم سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسے ہم مولوی ہیں کہ جناب جہاں پر مال ملے گا ہم بک جائیں گے، ہم بکنے والے مولوی نہیں ہیں۔ یہ کلندر لاہوری نے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرمایا نہ شبب نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم از ہم آفتاب گویم، فرمایا کہ نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالیاں گلاں کرتے ہیں، ہم چمکنے والے محبوب کے غلام ہیں اور گلاں بھی چمکنیاں ہوا کرتے ہیں۔ ہم کوئی کالے نہیں ہیں، نہ کسی کے کانے ہیں، ہمیں جو کچھ ملتا ہے یہ گنبد خضرا سے ملتا ہے، اور جو کچھ آپ کو بھی مل رہا ہے یہ گنبد خضرا کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا غزوہ احد کے موقع پر حضرت سمیرہ بنت قیس یہ صحابیہ تھی، ان کے 4 رشتے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، 4 رشتے، باپ شریک ہوا، بیٹا شریک ہوا، بھائی شریک ہوا، گھر والا بھی شریک ہوا تھا، 4 رشتے اس کے جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ پہلا گروہ آیا جنگ کے بعد، یہ حضرت سمیرہ بنت قیس راستے پر کھڑی ہوئی، پہلا گروہ آیا، قافلہ آیا، آپ نے پوچھا سناؤ حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے، فرمایا باپ کا نہیں پوچھا، حضور کا پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ دوسرا قافلہ آیا، فرمایا سناؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جناب تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، فرمایا بیٹا نہیں پوچھا، حضور کا پوچھا ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ تیسرا قافلہ آیا، پھر پوچھا، فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا خامد شہید ہو گیا ہے، فرمایا خامد کا نہیں پوچھا، حضور کا پوچھا ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ چوتھا قافلہ آیا، پھر آپ نے پوچھا حضور کا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا۔
चारों के चारे अजीज रिश्ते तुम्हारे शहीद हो गए। आपने फरमाया नहीं पूछा, रिश्तेदारों का नहीं पूछा, मैंने अगर पूछा है तो वो गुंबद वाले खिजरा का पूछा है, पूछा है तो मदीने वाले का पूछा है, पूछा है तो ताजदार अंबिया का पूछा है, पूछा है तो खत्म नबुव्वत का पूछा है, पूछा है तो आमना के लाल का पूछा है, पूछा है तो उस परवरदिगार के महबूब के बारे में पूछा है। साहबा ने कहा हुजूर सही है, सलामत है, हुजूर तशरीफ ला कर आ रहे हैं। अब हुजूर सामने आए, हजरत सुमेरा आगे बढ़ी और बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बोसा दिया। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे चारे रिश्ते शहीद हो चुके हैं, अल्लाह के राह पर कुर्बान हो चुके हैं। आपने जो जुमला उस वक्त फरमाया था, फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल, फरमाया या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मुझे किस रिश्ते की जरूरत है। मैं या रसूल अल्लाह रिश्ते नहीं चाहिए, आप चाहिए थे। या रसूल अल्लाह आप आबाद है, आप ठीक है। तो फरमाया दुनिया कायनात, फरमाया सारा जहान गर्क हो जाए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हुजूर के सहाबा थे। हुजूर के जब दंदान मुबारक पर काफिर ने पत्थर मारा, गज़वा ओहद के मौका पर पत्थर लगा, हुजूर का दंदान जख्मी हुआ था। और बाज़ कहते हैं शहीद हुआ, शहीद नहीं हुआ था, सिर्फ जख्मी हुआ था हुजूर का दंदान। बाज़ खतीब कह देते हैं कि शहीद हुआ, शहीद नहीं हुआ, सिर्फ जख्मी हुआ था। खून नीचे आया, हुजूर के सहाबी आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये किसने मारा। हुजूर ने इशारा किया, फरमाया फलां काफिर ने मारा। अब सहाबी ने तलवार नियाम से निकाली, दौड़ता हुआ चला गया, आगे आगे वो काफिर है, पीछे पीछे हुजूर के सहाबी हैं। फरमाया रुक, तूने मेरे नबी को मारा, तूने मेरे नबी को पत्थर मारा। जैसे ही गुस्ताख सामने आया, वो काफिर सामने आया, आपने गर्दन उड़ाई, वो गर्दन पकड़ी, हाथ से पकड़कर हुजूर की बारगाह में ले आए। और मैं अर्ज किया इस गुस्ताख ने आपका जनाब दंदान पर पत्थर मारे थे, इसने आपको जख्मी किया। और मैं या रसूल अल्लाह जो आपको नुकसान पहुंचाएगा उसका हाल यही होगा। और मैं या रसूल अल्लाह ये हाल हम उसका रख देंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आज हम बात करें, लोग कहते हैं कि जनाब मौलवी पत्नी क्या है, मौलवियों को कुछ नहीं हुआ है। मौलवी आपके ईमान को जगाना चाहते हैं। खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, अपने ईमानों की हिफाजत करें। दीन की बात फैलाना सदका जारी है। सवाब के नियत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।